پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کو قدیم زمانے کی چیزیں اور تحفے تحائف لینے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ نت نئی چیزیں اکٹھی کرتا رہتا۔ اسی وجہ سے جب بھی اس ملک سے کسی تاجر کا گزر ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنا مال بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور بادشاہ ہمیشہ ہی بہت سی نئی اشیاء خرید لیتا۔ ایک دن ایک تاجر بادشاہ کی خدمت میں اپنا سامان لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پہلے تو بادشاہ کو تحائف پیش کیے، پھر اپنا مال تجارت نکال لیا اور ایک ایک چیز دکھانے لگا اور اس کی خوبی بیان کرنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے ایک گھڑی نکالی اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے۔ پھر اس نے ایک قالین نکالا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ خوبصورت قالین میں نے ایران سے خریدا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خالص ریشم کی تار سے بنا ہوا ہے۔ اب اس نے ایک سنہری چراغ بادشاہ کے سامنے کیا اور کہا، یہ سنہری چراغ میں نے جاپان سے خریدا ہے اور یہ بہت قیمتی ہے۔ اب بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ اور نایاب ہیں جو تم مختلف ملکوں سے لے کر آئے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ، ہندوستان سے گزرتے ہوئے کیا تمہیں کوئی بھی چیز ہمارے شایان شان نہیں ملی؟ اب تاجر کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے۔ اس نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی شایان شان وہاں بہت سی چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس 2 دن کا ہی وقت تھا۔ اچھا تو بتاؤ وہ کیا چیز تھی جو تمہیں پسند آئی تھی؟ جناب، وہ ایک موتی تھا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ موتی ایسا ہے کہ دوسروں کو بانٹنے سے وہ اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اس موتی سے زیور بنا کر پہنا بھی جا سکتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں اس موتی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، معاف کیجیے گا، مجھے اپنا سامان بیچنے بہت دور جانا ہے، میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے، آپ اپنے کسی وزیر کو بھیج کر وہ موتی منگوا لیجیے۔ یہ کہہ کر وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ نے اب اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، میں وہ موتی ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، تم جاؤ اور وہ موتی لے کر آؤ، اور ہاں، تبھی واپس لوٹنا جب تمہیں وہ موتی مل جائے۔ اب وزیر سفر پر نکل پڑا۔ وہ جنگلوں، سمندروں اور میدانوں ہر جگہ سے گزرا اور اس نے ہر کسی سے اس موتی کے بارے میں پوچھا، مگر سب نے اسے یہی کہا، ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے زیور بنا کر پہنا بھی جا سکے۔ لوگ وزیر کی بات سن کر مذاق اڑاتے کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے۔ وزیر اب نا امید ہونے لگا، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اسے وہ موتی مل جائے، مگر وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ آخر وزیر نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا، رات بہت ہو چکی تھی اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کہیں رک کر آرام کر لیا جائے۔ اب اس نے جنگل میں ایک چھوٹا سا گھر دیکھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندر ایک بڑھیا موجود تھی۔ وزیر نے اس سے کہا، میں بہت بھوکا ہوں اور کافی دیر سے کھانے کی تلاش میں ہوں، کیا مجھے یہاں پر کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ وہ بڑھیا بہت رحم دل تھی۔ اس نے فوراً وزیر کو کھانا بنا کر دیا۔ جب وزیر نے کھانا کھا لیا تو اس بڑھیا نے وزیر سے پوچھا، تم یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ تم بہت تھکے ہوئے اور پریشان بھی لگ رہے ہو، آخر کیا ماجرا ہے؟ اب وزیر نے اس کو اپنی ساری کہانی سنا دی کہ وہ ایک موتی کی تلاش میں نکلا تھا جو اس کو نہ مل سکا۔ یہ بات سن کر وہ بڑھیا مسکرانے لگی اور بولی، افسوس، اگر تم عقل سے کام لے لیتے تو تمہیں اس کی تلاش میں ادھر ادھر مارا نہ پھرنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ ارے بھلے آدمی، وہ موتی علم کا موتی ہے، مگر تم اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتے رہے ہو۔ علم تو ایسی چیز ہے جس کو ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں۔ کبھی علم کو پھلدار درخت کہتے ہیں، کبھی اس کو سمندر بھی کہا جاتا ہے اور کبھی اسے موتی بھی کہتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی چرا نہیں سکتا۔ تو پھر اس علم سے زیور کیسے بن سکتا ہے؟
علم کا تعلق اس کی خوبیوں سے ہے۔ جسے علم حاصل ہو جائے وہ ایسے سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اس زیور کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ بانٹنے سے اور بھی بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ وزیر بڑھیا کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اب اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی علم ہی ایسا موتی ہے جو جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ قیمتی زیوروں کا مالک بن جاتا ہے۔ اب وزیر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف واپس نکل پڑا۔ محل پہنچ کر اس نے علم کے موتی کے بارے میں بادشاہ کو بتایا اور اس کو سمجھایا۔ اب بادشاہ بھی اس بات کو مان گیا کہ علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا، اور وہ بانٹنے سے اور بھی بڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔